حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین زوجہ سید محمد حسنین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کے 17ویں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ ہوگا۔ حضرات، آج کے اس دور میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برے برتاؤ کے مناظر دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، پھر اپنی عبادت کے بعد جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری اور جن کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ واضح طور پر کہا گیا کہ دیکھو، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جب یہ ضعیف ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ضعیف ہو جاتے ہیں تب بہت سی بیماریاں، بہت سے عارضے انہیں لاحق ہو جاتے ہیں، اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے والدین جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو کھانا کھا کر بھول جاتے ہیں، یا ان کو یہ احساس، چونکہ ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ آ جاتی ہے، لہٰذا ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں تب بھی وہ شکایت کرتے ہیں، کبھی پڑوسیوں سے، کبھی گھر آنے والے مہمانوں سے۔ یہ اخلاقی خرابیاں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو عمر کے ساتھ، چونکہ انسان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، لہٰذا نفسیاتی کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں رونما ہوتی ہیں۔ تو اس وقت انسان کو غصہ آتا ہے، جو ایک لازم اور فطری چیز ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اچھا برتاؤ کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمیں مرید الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اندر سے انسان کے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس رد عمل کو بھی والدین کے سلسلے میں روکا گیا کہ اگر یہ ضعیف ہو جائیں اور ان کے اندر کوئی ایسی اخلاقی کمزوری پیدا ہو جائے تب بھی خیال رکھنا،
فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کے گفتگو نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو کریمانہ گفتگو کرنا، اچھے الفاظ سے گفتگو کرنا۔ دیکھیے انسان کا ناگواری کا جو کم سے کم درجہ ہے اظہار کا ناگواری کے، وہ یہ ہے کہ وہ اف کر دے۔ اس سے بھی یہاں روکا جا رہا ہے کہ ان کی کمزوری ہے کہ اب یہ اس کمزوری کی بنا پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہیں، مگر نہ صرف یہ کہ انہیں برداشت کرنا خوشگواری کے ساتھ، بلکہ اف بھی نہ کہنا۔ کسی نے سوال کیا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے آقا یہ فرمائیے کہ ایو عمل، کون سا ایسا عمل ہے احب اللہ جس سے اللہ کا انسان محبوب بن جائے، اللہ کی محبوبیت کا جو وسیلہ بن جائے، ایسا عمل کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا۔ جب وقت نماز آ جائے تو سب چیزوں کو روک دو، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، چونکہ نماز تو اللہ کی بندگی، اللہ کا حق ہے، مگر پھر بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ لہذا والدین میں بھی خصوصیت کے ساتھ پھر وصیت کی گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو وصیت کی گئی اس کے والدین کے بارے میں، اور خاص طور پر حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیری ماں جس نے تیرا بوجھ اٹھایا مصیبت پر مصیبت برداشت کر کے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے حمل کے دوران جو مصیبت ایک ماں برداشت کر سکتی ہے؟ کون اس تکلیف کا، طرح طرح کی تکالیف ہیں جو ہر مرحلے کے اوپر ہوتی ہیں، مگر ان سب کو وہ خوشی سے برداشت کرتی ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ ہر مرحلے کو طے کر جاتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر والدہ کے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ والدین میں بھی والدہ کا درجہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ جہاں یہ کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہیں والد کو شامل کیا گیا کہ والد کا درجہ کیا ہے؟ گویا وہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر والد کی پیشانی کو بوسہ دیا تو گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، دونوں کو شامل کر لیا گیا۔ لیکن ان دونوں میں ماں کا درجہ زیادہ، اس لیے کہ تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، تربیت کے لیے مشکلیں ماں برداشت کر سکتی ہے۔ یہ اگر چاہے تو انسان کے اندر کے حیوان کو جگا دے، یہ اگر چاہے تو انسان کے اندر کے فرشتے کو بیدار کر کے اسے فرشتہ صفت بنا دے۔ آنے والا پیغمبر کی خدمت میں آیا ہے، یا رسول اللہ کس کے ساتھ سب سے زیادہ احسان سے پیش آنا چاہیے، نیکی کا سب سے زیادہ مستحق بندوں میں کون ہے؟ پیغمبر نے کہا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد کون مستحق ہے نیکی کا؟ کہا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا کہ پھر نیکی کا مستحق کون ہے؟ کہا امک، تیری ماں۔ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد جواب ایک ہے کہ نیکی کی مستحق تمہاری والدہ ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ پھر نیکی کا مستحق کون ہے؟ کہا ابوک، تیرا باپ۔ یعنی یہ بتا دیا، اور یہ جواب بھی ہے ان سب کے لیے جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو وہ درجہ نہیں دیا جو مرد کو دیا ہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا ہے عورت کو۔ نہیں، عورت کا حق مرد کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے اگر وہ ماں ہے، یہاں رشتے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اسلام مساوات کا دین بھی ہے، مگر مساوات کے ساتھ ساتھ عدل کا دین ہے۔ اصل میں عدل کا دین ہے، اگر مساوات ہوتی تو دونوں کو برابر درجہ دے دیا جاتا، لیکن چونکہ عدل کا دین ہے لہذا جس نے زیادہ تکلیف برداشت کی، جس نے زیادہ زحمتیں اٹھائیں، جس نے اپنا خون جگر پیش کر دیا، اس کا مرتبہ 3 درجے زیادہ رکھا گیا۔ آج میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ایک
تو ماؤں کی طرف سے بھی ہے کہ ماؤں کے دل سے مامتا سوکھتی جا رہی ہے۔ یہ نیا دور، یہ مادیت کا دور کہ جہاں مائیں اپنی اولاد کو دودھ تک پلانا پسند نہیں کرتی کہ اس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن جاتا رہے گا۔ بہت ہی مشکل لمحہ ہے انسانی حیات میں کہ اگر ماؤں کے دل سے مامتا سوکھ جائے پھر اس کے بعد کہیں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ والدین کی محبت، خصوصاً ماں کی محبت، وہ محبت ہے جو بے لوث محبت ہے، جس میں کوئی صلہ نہیں چاہیے، جس میں کسی قسم کی رونمائی نہیں ہوتی، کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ خالص محبت، دکھاوے سے پاک محبت۔ اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، اور اسی لیے یہ بتا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے لباس کو جھاڑے کہ گرد جھاڑ رہا ہے اور اس کی گرد اس کے والدین تک چلی جائے تو اللہ کے یہاں اس شخص کو نافرمان شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ کہا گیا جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو شانوں کو جھکا کے رکھو، ان سے زیادہ بلند آواز نہ کرو۔ یہ شانوں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں نے جب اس کے اوپر غور کیا ایک بات بڑی اہم منکشف ہوئی۔ آپ نے پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب یہ پرندہ پرواز کرتا ہے آسمان کی طرف جاتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، جتنا بلند ہوتا جاتا ہے پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب آسمان سے زمین کی طرف پلٹتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہی انسان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کتنی ہی بلندی کے اوپر پہنچ جاؤ، وہ بلندی تمہیں پرواز عطا کر سکتی ہے، کتنا ہی بڑا عہدہ اور منصب ہو، مگر جب اس عہدے اور منصب سے نیچے کی طرف نظر کرو گے تو تمہیں اپنی زمین نظر آئے گی جو تمہارے والدین ہیں، جن کی وجہ سے تم اس بلندی تک پہنچے ہو۔ لہذا جیسے پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، ویسے ہی جب ان کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنے شانوں کو جھکائے رکھو۔ ان کے چہروں پر یہ جھریوں بھرے چہرے یہ تمہاری جنت ہیں۔ ایک دن یہ قبر میں چھپ جائیں گے، اس کے بعد انسان یاد کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا گیا جب والدین نہیں رہتے تب والدین یاد آتے ہیں، تب تنہائی میں روتے ہیں، تب کہتے ہیں کاش میں نے یہ خدمت کر لی ہوتی، کاش میں نے یہ عمل انجام دے دیا ہوتا، مگر اس وقت کچھ نہیں ملتا قبر کی ٹھنڈی مٹی کے علاوہ۔ بس قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اب وہ سینہ کہاں جس پہ سر رکھ سکتے تھے، اب وہ آغوش کہاں جس میں اپنے آپ کو چھپا سکتے تھے۔ لہٰذا ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں۔ ان کی زندگی میں قدر کرنا یہ آپ کی دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کو بھی کامیاب کرے گا۔ لہذا بتایا گیا کہ والدین کے سامنے بیٹھو، والدہ کی خدمت کا اجر یہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر کہا گیا کہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھو، اور اگر محبت سے ماں کے چہرے کو دیکھا تو ایک حج مقبول کا ثواب ہے جو تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر! حج کرنا الگ ہے، مقبول حج کرنا کہ جو اللہ کے یہاں حج شمار ہو جائے، ورنہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حج ہے، اور وہ حج کیسا حج ہوتا ہے، کیسے ہمارے اعمال ہیں، ان کے اندر کتنا خلوص ہوتا ہے، ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیا ان کی بنا پہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اس کے یہاں مقبول ہو جائے، اور اس کے یہاں جو مقبول ہو جائے وہ کون سا حج ہے؟ والدین کے چہرے پر، خصوصاً والدہ کے چہرے پر نگاہ کر دینا۔ اگر یہ روک دیں مستحب کام سے بھی رک جاؤ، سوائے واجب کام اور اطاعت الہی کے، کہ وہاں اگر یہ روکیں۔ آج یہ بھی دیکھنے میں آیا بدترین دور ہے یہ کہ اس دور کے اندر والدین اللہ کی اطاعت سے بھی روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، بعض والدین بھی ایسے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، اور کتنے ایسے حکم ہیں کہ جو وہ دیتے ہیں صرف دنیا داری کے لیے، اور جس سے اللہ کا حکم پامال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود سوائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت سے روک رہے ہوں، پھر اگر وہ کوئی بھی حکم دیں تو اس حکم کو بچا لانا۔ پیغمبر کی خدمت میں آنے والا آیا ہے، یا رسول اللہ
آپ نے حکم جہاد دیا، یہ حکم جہاد مجھ تک پہنچا اور میں نے اتنی تیزی دکھائی آنے میں کہ میں یہاں پہ آ گیا، اپنے بوڑھے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا۔ وہ مجھے روک رہے تھے کہ نہ جا بیٹا، تو ہمارا اکلوتا سہارا ہے، ہماری ضعیفی تیرے سہارے سے گزرے گی، نہ جا، مگر میں نے ان کے کہنے کی پرواہ بھی نہیں کی، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ آیا اور جہاد میں شرکت کے لیے آ گیا تاکہ ایک اہم اسلامی فریضہ ادا ہو سکے۔ سمجھ یہ رہا تھا کہ اس جذبے کی، اس تیزی سے آنے کی پیغمبر کی آواز پر اور جہاد کے لیے آنے کی پیغمبر اکرم تعریف کریں گے، مگر نبی کریم نے چہرہ جھکا لیا اور اس کے بعد کہا واپس جا، واپس جا، جن آنکھوں میں تیری وجہ سے آنسو آئے ہیں ان لبوں کے اوپر مسکراہٹ لانے کا سبب بن، تجھے وہیں بیٹھے ہوئے ثواب مل جائے گا جہاد کا، اگر تو نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، اگر تو نے اپنے والدین کو خوش کر لیا۔ یہ کس منزل کے اوپر پہنچاتا ہے انسان کو والدین کو راضی کرنا، اور کس پستی میں لے آتا ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہوتا آن لائن مجلس میں، لیکن اتنا عرض کروں کہ مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا، مگر یہ پیغام پہنچے کہ جب خاص طور پر اس وقت ہم جب اپنے والدین کو یاد کر رہے ہوں یا ان کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہوں، تب نئی نسلوں تک یہ پیغام پہنچنا لازم ہے کہ جو اپنے نظر آنے والے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ نظر نہ آنے والے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے شکریہ کی پہلی منزل والدین کا شکر گزار ہونا ہے۔ کس منزل کے اوپر انسان کو پہنچا دیتا ہے والدین کا اطاعت کرنا، اور کس درجہ گرا دیتا ہے۔ میں دونوں کے سلسلے میں ایک ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کس منزل کے اوپر پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی آپ میں سے بہت سے افراد کو قطبات عالیات کی زیارت کے لیے لے گیا ہوگا، آپ نے روضہ امام حسین کی زیارت کی ہوگی، اور جو نہیں جا سکے اب تک اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، جو گئے ہیں ان کو بار بار ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے یہ روزے دیکھ کر، یہ قطبات عالیات، یہ مقامات مقدسہ دیکھ کر۔ آپ جائیں تو روضہ امام حسین کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو وہاں دفن ہیں، ان میں بہت کم ایسے جن کے اوپر قبہ بھی بنا ہوا ہے، باقاعدہ قبہ بنا ہوا۔ وہاں ایک شخصیت آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کے متعلق بتایا جائے گا، آپ جب داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ الگ سے ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ وہ ہیں جناب ابراہیم مجاب۔ یہ جناب ابراہیم مجاب کون ہیں؟ کم لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اکثریت ہم میں کی زیارت بھی کر کے آ جاتی ہے، مگر ان کی شخصیت اور ان کی عظمت سے واقف نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم مجاب کون ہے؟ یہ ایک سید زادے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ مجاب جسے جواب ملا ہو، جس نے جواب حاصل کیا ہو، ان کو مجاب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں امام حسین علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، قبر امام حسین سے ان کے سلام کا جواب آیا۔ کیسے سلام کا جواب آیا؟ پہلے تو ان کی عظمت کا اندازہ کریں، کتنا عظیم ہے وہ شخص کہ جس کو امام اپنے حرم میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس لیے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جب تک یہ نہ چاہیں، جب تک مشیت پروردگار نہ ہو، مرضی معصوم نہ ہو، کوئی معصوم کے حرم میں دفن ہونے کا شرف نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جسے امام حسین کے حرم میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ عظمت کیسے انہیں حاصل ہوئی؟ یہ امام حسین کی محبت ہر وقت ان کے دل میں شعلہ ور ہے، دن بھر محنت کرتے ہیں، غریب انسان ہیں، ایک سواری بھی ان کے پاس نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، اور ہر شب جمعہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ چونکہ والدین ضعیف ہیں، دن بھر محنت کرنا، رات میں والدین کی خدمت کرنا، اور ہر شب جمعہ زیارت امام حسین کے لیے جانا، اور نہ صرف خود جانا بلکہ اپنے والدین میں سے ایک ہفتے اپنے والد کو
اور ایک ہفتے اپنی والدہ کو زیارت کے لیے لے کر جانا۔ کیسے لے کے جانا؟ کیا ان کے پاس کوئی سواری ہے؟ نہیں، غریب انسان ہیں، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے اپنے والد کو ایک ہفتے اور دوسرے ہفتے والدہ کو زیارت کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شب جمعہ تھی، اپنے والد کو زیارت کے لیے لے جا رہے تھے، لے گئے، پہنچے، زیارت ہوئی، جب واپس آئے تو بہت تھکے ہوئے ہیں، جسم بالکل ٹوٹ رہا ہے۔ اس وقت والدہ نے بلایا، کہا اے میرے لال، ابا کو زیارت کرا لی؟ کہا ہاں اماں۔ کہا کہ میرا دل کہتا ہے، مجھے اندر سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اب اگلی شب جمعہ نصیب نہیں ہوگی، اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ آخری سلام اپنے آقا کو کر لوں، مگر اے میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تو اپنے والد کو لے کے گیا ہے، ایسا راستہ ہے، تھک گیا ہوگا بہت، لیکن ایسی حالت میں فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اماں، میں آپ کو ابھی لے کے چلوں گا۔ نہ اپنی تھکن کا احساس کیا، نہ اپنے پیر کے چھالوں کا احساس کیا، اپنی والدہ کو فوراً اسی وقت کندھے پہ سوار کیا، زیارت کے لیے لے کے گئے۔ حرم کے اندر مجمع موجود ہے، شب جمعہ پوری رات حرم امام حسین میں مجمع رہتا ہے۔ یہ پہنچے اور اب جو جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو جواب آیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ سب لوگوں نے سلام کا جواب سنا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ابراہیم مجاب جب بھی آتے ہیں علماء آ کر شب جمعہ پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں اس انتظار میں کہ ابراہیم مجاب آئیں گے، وہ آ کے سلام کریں گے تو ہم اپنے کانوں سے آقا کا جواب سلام سنیں گے۔ یہ ہے ان کی شخصیت، تو یہ ہے والدین کی اطاعت جو انسان کو کس منزل کے اوپر لے جاتی ہے کہ امام معصوم سلام کا جواب دیں، امام معصوم اپنے حرم میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اور دوسری طرف موقع نہیں کہ میں تفصیل عرض کروں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ کہاں کتنی بربادی میں چلا جاتا ہے انسان، کتنے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ زندگی میں ان کی ناکامی کا سبب صرف اور صرف ان کے والدین کی نافرمانی۔ وہ بوڑھی ماں کہ جو آج ضعیف ہے، آج اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ہمیں تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس نے اپنی جوانی کھپا دی، اس نے اپنی ہڈیاں گھس دی، اس نے اپنا خون جگر پلا کر اتنا بڑا کر دیا۔ کتنی تکلیفیں ہیں جو اس نے برداشت کی ہیں، کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، تم اس سے پہلے طور پر آتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے گفتگو کرنے کے لیے، مگر موسیٰ پیچھے سے تمہاری ماں سلامتی کی دعا کرتی رہتی تھی، اب جب آؤ تو ذرا ہوشیار ہو کر آنا، ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ اب وہ لب خاموش ہو گئے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے، اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب موسیٰ سے کہہ کر ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ذرا یاد رکھو کہ ان کو راضی کر لو، ان کو راضی کرنا تمہیں کس منزل کے اوپر پہنچائے گا، کس بلندی کے اوپر تم پہنچ جاؤ گے، اندازہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور کتنی پستی میں انسان آ جائے، دونوں رخ، دونوں باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں صوفی بزرگ ہیں، ایک مالک ابن دینار ان کا نام ہے، بڑا نام ہے ان کا۔ انہوں نے حج کے لیے تشریف لے گئے، خواب میں دیکھا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص محمد ابن ابراہیم بلخی، اس کو جا کر یہ اطلاع دے دو کہ اس کا حج رد کر دیا گیا، اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا، حج قبول نہیں کیا گیا۔ بیدار ہوئے، ایک مرتبہ حیران ہوئے کہ یہ مجھے پیغام دیا گیا ہے پہنچانے کے لیے، تلاش کرتے ہوئے چلے، لوگوں سے پوچھا کہاں رہتا ہے، اور جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا اس نے کہا انتہائی نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بہت اچھا بندہ ہے۔ جب پہنچے اور معلوم کرتے ہوئے اس تک گئے، جیسے ہی محمد ابن ابراہیم بلخی نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے تو فوراً رو کے کہا آنے والے آ، تیرا خواب مجھ تک تجھے لے آیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا خواب تجھے یہاں تک لایا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تیرے ذریعے پیغام بھیجا گیا ہے کہ اس بار بھی میرا حج رد کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ یہ حیران ہوئے، کہا کہ تمہیں کیسے اطلاع کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا یہ
कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। 40 साल से हर साल हज के लिए जा रहा हूँ, और जब हज करके वापस आता हूँ, जब गिड़गिड़ा के वापस आता हूँ, जब दुआ करके आता हूँ माबूद इस हज को कबूल कर ले, तो किसी न किसी के ज़रिए से मुझ तक पैगाम पहुँचा दिया जाता है कि तेरा हज रद्द कर दिया गया। एक मर्तबा कहा कौन सी तेरी ऐसी ख़ता है? कहा मेरी ख़ता, एक मर्तबा रोना शुरू किया। कहा मेरी ख़ता यह है कि मैं जवानी में बहक गया, बिगड़ गया, बिल्कुल उठती हुई जवानी थी, उन्फ़वान शबाब की मंजिल थी, उस वक्त मैं शराब पीने लगा। मेरी माँ मुझे बहुत रोकती, नेकी की दावत देती, मगर मैं हरगिज़ बाज ना आता। यहाँ तक कि रमज़ानुल मुबारक था, मैं शराब पी के अपने घर में आया, अपने होश व हवास में नहीं था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने माँ से कहा कि मेरे लिए खाना पका, खाना गर्म मुझे दे। माँ ने कहा कि रमज़ान का महीना है, ये रोज़े का वक्त है, मैं इस वक्त तुझे खाना न दूंगी। कहा बस इस बात पर मैं अपने होश व हवास में नहीं था, अपनी दानिश में मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने माँ को हल्का सा धक्का दे दिया। कहा इस धक्के से इत्तेफाक से वो जलते हुए तंदूर में गिर गई। कहा ये उस वक्त से लेकर आज तक होश में आया, मैंने तौबा की, बहुत तौबा की, मगर उस वक्त से लेकर आज तक जब भी कोई अमल करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, गैबी आवाज़ कहती है तेरी नमाज कबूल नहीं, रोज़ा रखता हूँ, गैब से कहता है तेरा रोज़ा कबूल नहीं, और हज करता हूँ। 40 साल हो गए हज करते हुए, मगर कोई हज अब तक कबूल नहीं हुआ। बस एक मर्तबा इनको गुस्सा आ गया, और मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि तेरा कोई हज कबूल नहीं होगा, तेरा कोई अमल कबूल नहीं होगा, तुझे तेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी। बस एक मर्तबा ऐसे बुजुर्ग से ये बात सुनी, उसी वक्त गिरे, और गिर के इस शख्स का इंतकाल हो गया, ये मर गया। ये वापस चले गए। जब वापस गए फिर ख्वाब देखा, और ख्वाब में कहा हमने तुम्हें उसको इत्तला देने के लिए भेजा था, तुम कौन होते हो हमारे बंदे को हमारी रहमत से मायूस करने वाले? तुमने कैसे कहा कि उसकी तौबा कबूल नहीं होगी? तुमने हमारे बंदे को हमारी रहमत से मायूस किया। जाओ जाओ, हमने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। हाँ, उसकी वालिदा की नाफरमानी की वजह से उसकी सज़ाएं बहुत हैं, उसकी सज़ा उसको मुस्तकिल दी जा रही थी, अब भी उसको सज़ाएं बर्दाश्त करनी हैं, मगर मैं खुदा उन माँ और बेटों में दोस्ती करा दूंगा, अब मैं उनको सुलह करा दूंगा, यानी मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। तो कहाँ किस मंजिल के ऊपर ले जाती है इंसान का। मुझे एक हदीस याद आ रही है, हदीस का मफहूम आपको सुनाता हूँ कि कहा गया, हदीस कुदसी है गालिबन, मैं इस वक्त हाफिज़ा अगर मेरा सही साथ दे रहा है तो हदीस कुदसी है, क्या पैगम्बर से कहा गया कि कह दीजिए इन बंदों से कि अगर कोई बंदा सारे अंबिया की ज़िंदगी के बराबर भी आमाल लेके आए, उसके आमाल इतने हों जितने सारे अंबिया ने अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल किए, मगर उसके वालिदैन उससे राज़ी न हो, तो मैं उसके तमाम अमाल को रद्द कर दूंगा, मैं उसके किसी अमल को कबूल नहीं करूंगा। तो अजीज़ों, वालिदैन को राज़ी करना है, बड़ी नेमत है वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं, और जिनके चले गए वो भी मुसलसल उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकते हैं। अपने वालिदैन के लिए आमाल करें, अगर ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, अब ज़िंदगी में कदर करें, उन्हें सीने से लगाएं, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनकी सख्त बातों को भी नरमी के साथ, इताअत के साथ, इताअत गुजारी का जज्बा रखते हुए उनको कबूल करते हुए आगे चले जाइए। देखिए किस मंजिल के ऊपर पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ अल्लाह के बंदे पहुँचे, सिर्फ इसी इताअत की वजह से। जनाब मूसा से कहा जा रहा है, मूसा हमने जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी करार दिया है एक कस्साब को। मशहूर वाक़या है, मैं वाक़या नहीं सुना रहा, मगर नतीजा उसका तशवीश हुई जनाब मूसा को, हैरत हुई कि एक कसाई मेरा पड़ोसी, तलाश करते हुए चले। जब पहुँचे वहाँ तक तो देखा कि एक गठड़ी सी है जिसको उठा के उसने रखा, और उसके बाद अपने हाथ से लुक़मे बना बना कर देने लगा। उसने कुछ कहा,
کچھ دعا دی, سمجھ گئے کہ اس کی بوڑھی والدہ ہے. اس نے کچھ کہا اور یہ ہنسنے لگا. جب قریب آیا کہا کہ بس اتنا بتا دے کہ تو نے جب اپنی والدہ کی خدمت کی تو اس نے ایسی کون سی بات کہی جس پہ ہنسی آ گئی؟ کہا کہ میری والدہ روز مجھے ایک دعا دیتی ہے اور مجھے ہنسی آ جاتی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے, میری بساط کیا ہے. کہا کیا دعا دیتی ہے؟ کہا میری والدہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دے. میں ہنستا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں جناب موسیٰ. جناب موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آج کے بعد نہ ہنسنا, اس لیے کہ تیرا یہ عمل جو تیری ماں کی دعا کا سبب بنا ہے, اس دعا کی بدولت تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی قرار پایا ہے. میں ہی موسیٰ ہوں اور مجھے میرے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو جنت میں میرا ہمسایہ ہے. تو کس درجہ, کتنا درجہ بلند ہو جاتا ہے, کہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. والدین کی اطاعت, اور والدین میں خصوصاً ماں, جو میں نے عرض کیا علامہ اقبال کو اپنی ماں کی مٹی میں جانا نصیب نہیں ہوا, ماں کا انتقال ہوا, یہ پردیس میں تھے نہیں پہنچ پائے. تو اس کے بعد نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں, اور اس کے اندر اپنے رنج و غم کا اظہار, اپنے جذبات کو الفاظ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار, خط نہ ملنے سے میرا اب کون ہوگا بے قرار. خاک تربت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے, سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو واقعی ان سے پوچھئے کہ جن کے والدین نہیں ہیں. اور ماں میں بھی خاص طور پر ملت جعفری کی مائیں, خاص طور پر وہ مائیں کہ جن کے اوپر اگر نظر رکھیں, اگر صرف اپنی تاریخ پر, اتنی روشن تاریخ ہے ہماری, ہم اگر کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہوتے جنہیں نہ اپنا ماضی پتہ ہوتا نہ اپنے مستقبل کی خبر ہوتی اور ہم بہک جاتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن جن کے ساتھ ایسا قافلہ نور ہو, جن کا تعلق ایسے قافلے سے ہو, جن کے سامنے کربلا کی مائیں ہوں, جن کے سامنے ماں کی صورت میں, علامہ اقبال کہتے ہیں عورت کو خطاب کرتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں, اگر پندے ز درویش پذیری, اگر پندے درویش بگیری, ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اے ملت اسلامیہ کی ماں, اگر میری اس نصیحت کو تو اپنی گرہ گیر کر لے تو ساری امتیں مر جائیں مگر تو نہ مرے. کون سی نصیحت؟ نصیحت یہ ہے کہ سیرت فاطمہ پہ عمل کر, تو فاطمہ بن جا. تو فاطمہ بن جائے گی تو تیری آغوش میں پلنے والے بچے حسن و حسین کا نمونہ بن جائیں گے. تو واقعاً ہمارے سامنے تو ایسی مائیں موجود ہیں, ماں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے بیٹے کے لیے, مگر ملت جعفری کی ماؤں نے بتایا کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے اسلام کے لیے. حد یہ ہے کہ اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا جاتا ہے دین کے لیے. کیسی کیسی مائیں ہیں کربلا کی مائیں. امام چاہتے ہیں, امام عالی مقام, کہ ان ماؤں کی قربانیاں دنیا کے سامنے آ جائیں. لہذا شب عاشور ایک ایک خیمے میں امام تشریف لے جا رہے ہیں. یہ شب عاشور امام کا تشریف لے جانا یہ کس لیے ہے؟ تاکہ خیمے کے مناظر سامنے آ سکے, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ کربلا کی مائیں شب عاشور اپنی اولاد کو کیا پیغام دے رہی تھیں. آج کی ماؤں کے لیے نمونہ ہے کربلا کی وہ مائیں. کوئی ماں اکبر کی ماں تھی جو اپنے بچے کو سامنے بٹھائے ہوئے شمع جلائے ہوئے کہہ رہی تھی, اے میرے لال آج کی رات میرے قریب رہو تاکہ تمہارا دیدار کر لوں, اس لیے کہ کل تمہیں اسلام پر قربان ہو جانا ہے. ان ماؤں میں ایک ماں وہ ہے جو اپنے 2 بچوں کو اپنے قریب بٹھا کے کہہ رہی تھی, اے میرے بچوں کل ایسا نہ ہو کہ تم
سے پہلے اکبر کے جسم پہ خراش آ جائے، ورنہ میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی، مجھے اماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اور بچے کہہ رہے تھے اماں بس اجازت دلوا دیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے گا ان ماؤں میں کوئی ماں وہ بھی ہے جو اپنے یتیم کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی اے میرے لال میں اس گھر میں باہر کی آئی ہوئی ہوں، کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اے میرے بچے تم میری ضعیفی کا سہارا ہے، میں جب سے بیوہ ہوئی اس وقت سے بس تیرے سہارے زندگی گزاری، مگر کل اسلام پہ وقت آ گیا ہے، لہٰذا امام پر اپنی زندگی قربان کر دینا۔ اور کوئی ماں وہ بھی تھی جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کہہ رہی تھی کل اگر تو بڑا ہوتا تو تجھے بھی میدان میں بھیج دیتی، مگر میں کیسے سرخ رو ہوں گی، میں کیسے۔ ارے عجب نہیں کہ امام نے کہا ہو کہ اے رباب تمہارا بچہ چھوٹا ہے مگر اس کی قربانی تو بہت ضروری ہے، اس کی قربانی بہت ضروری ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی رباب، ارے یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ آپ کا اصغر بھی اکبر کے برابر ہو گیا۔ ان ماؤں کی تربیت کہ بچے کہاں سے کس منزل کے اوپر پہنچ گئے، اور انہی ماؤں میں ایک ماں وہ بھی ہے جو کربلا میں موجود تو نہیں ہے لیکن جو ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ تاکید کرتی رہی، جو ہمیشہ کہتی رہی میرے لال عباس زینب کو بہن کہہ کے نہ پکارنا، زینب کو بہن کہہ کے نہ پکارنا، حسین کو بھائی نہ کہنا، وہ تمہارے آقا ہیں یا آقا زادی ہیں۔ ہاں امام عالی مقام کا پیغام ہے کہ اگر باپ علی جیسا بھی ہو تب بھی ماں کو ام البنین ہونا چاہیے، تب بیٹا عباس بنتا ہے۔ کیسی کیسی مائیں اور کیسی کیسی ان کی قربانیاں یہ منظر کربلا ہی میں دیکھنے کو ملیں گے کہ ماں کے سامنے جب بچہ شہید کر دیا گیا، وہب قلبی کی ماں یہ تو ابھی ایمان لائی ہے، ماں کے سامنے بیٹا شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد کٹا ہوا سر ماں کی طرف پھینک کے دشمنوں نے کہا کہ لو یہ تمہارے بیٹے کا کٹا ہوا سر ہے۔ اپنے بیٹے کے سر کو آغوش میں لیا، خون صاف کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہو گئی، اور اس کے بعد اس سر کو دشمنوں کی طرف پھینک کے کہا ہم جو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ ہاں عزادارو کیسی ماؤں کی قربانیاں ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ بات کو ختم کروں تو جناب ام البنین پہ ختم کروں، اس لیے کہ یہ وہ ماں ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے، مگر اس کے باوجود اس ماں کا عالم کیا تھا۔ جب لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا اور جناب ام البنین کو اطلاع ملی کہ قافلہ واپس آ گیا تو ایک مرتبہ آنے والے نے بتایا، بشیر نے کہا، بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ سفید چادر اوڑے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے روب دار چہرہ میرے قریب آ کے کہا تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے حسین مارا گیا۔ کس حسین کی بات کرتا ہے؟ کہا اے بی بی ایک ہی حسین ہے جس کی ماں فاطمہ ہے، جس کا بابا علی ہے، وہ حسین کربلا میں مارا گیا۔ ارے اتنا سننا تھا، نجف کا رخ کیا، اے میرے آقا گواہ رہیے گا میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بشیر نے بی بی رک جائیے، ارے جب تک آپ کا عباس سلامت تھا حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہ آیا، پہلے آپ کا عباس مارا گیا۔ کہ میرے عباس کو کس نے مارا؟ کہ اے بی بی پہلے بازو کاٹے گئے، اس کے بعد جناب ام البنین کا طریقہ یہ تھا، راوی کہتا ہے جب مدینے میں شام ہوتی تھی تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی جو جنت البقیع میں آ کے کہتی تھی کہ اے میرے بچوں دل چاہتا ہے تمہیں روؤں مگر تمہیں نہیں روؤں گی، اے عباس بہت دل چاہتا ہے تجھ کو تیرے اوپر گریا کروں مگر تیرا ماتم نہیں کروں گی، میں تو حسین کا ماتم کروں گی جس کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ اور پھر کہتی تھی اے میرے شیر جب میں سنتی ہوں کہ تیرے بازو کاٹ دیے گئے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کس نے تیرے بازو کاٹ دیے، مگر جب زینب کے بازوؤں پر رسیوں کے نیل دیکھتی ہوں تو یقین
یقین کرنا پڑتا ہے کہ اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کس کے اندر یہ جرت تھی کہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں تمام سننے والوں کے مرحومین و مرحومات بالخصوص مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے قاسمہ خاتون کے درجات کو بلند فرما دے. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. بار الہ اس پریشانی میں ہر طرف لوگ پریشان ہیں. بار معبود انسانوں کو اس وبا سے اس مرض سے محفوظ فرما. اس مرض کو دفع فرما دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما. معبود ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین زوجہ سید محمد حسنین کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.